عزیز طالبات السلام علیکم۔ ہم 2 دن سے اکبری کی حماقتیں لیسن جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور کل ہم نے دیکھا کہ اکبری جو ہے وہ حجن کے ہاتھوں بہت زیادہ بیوقوف بنتی جا رہی تھی۔ حجن نے اسے 2 لونگے اور اس کے ساتھ اسے ایک دلچسپ سی سٹوری ان لوگوں سے متعلقہ سنائی، جس کی وجہ سے اکبری جو تھی وہ دل و جان سے اس پر قربان ہو گئی۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں 2 لونگے اور اس کے ساتھ 2 ورق کی حکایات دلچسپ۔ مزاج دار دل و جان سے موافقت ہو گئی، یعنی اس نے 2 لونگیں اس کو دیں اور اس کے ساتھ 2 صفوں کی جو دلچسپ سی داستان سنائی۔ جو اکبری تھی وہ دل و جان سے اس پر قربان ہو گئی۔ حجن تو لونگیں دے کر رخصت ہوئی۔ مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل خوشبو لگا، ایک لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل ایک لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ یعنی کہ اس سے پہلے اسے کوئی گھر کی صفائی ستھرائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آج اس نے خاص طور پر جو ہے میاں کے کہے بغیر پلنگ کی چادر بھی بدل دی، خود بھی نہائی دھوئی، صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ محمد عاقل جو گھر آیا، بی بی کو دیکھا صاف ستھری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی، وہ بڑا خوش ہوا۔ یعنی جب وہ گھر آیا اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ صاف ستھرے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کہاں تو پلنگ کی چادر جو ہے وہ سیدھی بھی نہیں ہوئی ہوتی تھی، آج بدلی ہوئی تھی اور صاف ستھری تھی۔ وہ بڑا خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا، یعنی اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے لگا۔ مزاج دار نے کہا، دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے، یہ کہہ کر آزار بند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا، کتنے کو لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا، تم آنکھوں، یعنی آنکھوں پرانی اردو ہے، تم مجھے بتاؤ یہ کتنے کا ہے؟ وہ ہزار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا، یعنی کہ چوڑا چوڑا بنایا گیا تھا، اور اس کے ہزار بند کے اختتام پر جو اس کی ڈوریاں تھیں وہ بھی سونے اور چاندی کی تاروں سے بنائی گئی تھیں۔ محمد عاقل نے کہا، یہ 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں۔ مزاج دار، 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل نے کہا، سچ کہو، یعنی کہ اتنا کم قیمت کیسے ہو سکتا ہے؟ مزاج دار نے کہا، تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل، بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاج دار، ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے، بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر سرما، ناد علی، فیروزے کی انگوٹھی بھی اس نے اپنے شوہر کو دکھائی۔ طمع ایسی چیز ہے کہ سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، یعنی کہ مصنف یہ کہتا ہے کہ لالچ بڑی بری چیز ہے۔ لالچ کے ہاتھوں ایسا انسان جو کہ بہت ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی عقلمند ہوں، بعض اوقات لالچ کے ہاتھوں وہ بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مصنف کہتا ہے، جنگلی جانور مینا، طوطا، لال، بلبل آدمی کی شکل سے دور بھاگتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ انسان دیکھا وہاں پہ یہ جانور اڑ جاتے ہیں، اس کے قریب بھی نہیں آتے، لیکن دانے کی طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن جب یہی انسان دانہ ڈال کر جال بچھا کر ان کو اپنی طرف بلاتا ہے تو یہ دانے کی لالچ میں آتے ہیں اور جال میں پھنس جاتے ہیں، اور اس طرح زندگی بھر قفس میں رہتے ہیں، یعنی قید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا، اور جب مزاج دار نے کہا کہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا، تمہیں ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو یہیں سے چیزیں چرا کے لاتی ہو، پیچھے خرابی پڑے اور تمہیں جو ہے بعد میں کسی قسم کی مشکل ہو، اس لیے ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ٹھگنی ہو یا میں دھوکے دینے والی ہو۔ مزاج دار نے کہا، خدا خدا کرو، حجن ایسی نہیں ہے۔ غرض بات گئی گزری ہوئی، محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لوگوں پر مزاج دار کا اعتقاد جم گیا۔ محمد عاقل کہاں تو اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا اچھے طریقے سے، اور آج اتنی محبت سے بات کی تو جو اکبری تھی اس کو ان لوگوں پر اچھی طرح یقین آ گیا کہ یہ لوگیں جو ہیں واقعی سچ ہیں اور ان میں واقعی اثر ہے۔ اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا، اور آج مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ منہ بولی وہاں بیٹی کا اقرار کیا، ایک دوسرے کی ماں بیٹی بن گئی۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا، دیکھو ہوشیار رہنا، اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں ہوا کرتی ہیں، یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس بھیس بن کے ان کٹنیاں اور ٹھگنیاں جو ہیں، یہ جو لوگوں کو لوٹنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے بھیس میں آتی ہیں اور عورتوں کو لوٹ کر لے جاتی ہیں۔ لیکن طمع نے خود، یعنی کہ لالچ نے خود محمد عاقل کی بنا عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی کہ
کہ تما نے اس کی بات پر ایسا لالچ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے، یعنی اتنی سستی چیز کوئی اس طرح بغیر وجہ کے دے سکتا ہے۔ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً حجن کے آنے کی ممانعت کرتا، یعنی اسے منع کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو منع کر دیتا ہے کہ حجن کو یہاں پہ نہ آنے دے، اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا، یعنی واپس کرا دیتا۔ مزاج دار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس طے کو سمجھتی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا، کیوں بھی آج کل تم بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے، یعنی کہ اس کو چسکا پڑ گیا ہے چیزوں کا۔ کہا، تمہارے ڈھب کی کوئی چیز، یعنی تمہارے مطلب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں۔ 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی، یعنی اس کو یہ کہا اس نے کہ یہ اصلی موتی ہیں، ان کی ایک جوڑی لائی، لو بھی یہ بیگم کی نتھ کے موتی ہیں، یعنی جو ناک میں پہننے والا زیور ہے اس میں یہ موتی ہوتے ہیں، نہیں معلوم یہ 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ پنہ مل جوہری، یعنی کہ جو ایک جیولر ہے اس کا نام ہے پنہ مل، اس کی دکان پر کہتی ہے میں نے دکھائی تو لٹو ہو گیا، یعنی کہ وہ دیوانہ ہو گیا۔ 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا، یعنی زبردستی مجھے 200 روپے پکڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ موتیوں کی جوڑی جو ہے مجھے دے دو، میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ مزاج دار نے کہا، 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہیں۔ حجن نے کہا، کیا ہوا بیٹی، پونچیاں بیچ کر لے لو۔ پونچیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک زیور ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنا وہ زیور بیچ کے یہ موتی خرید لو، نہیں معلوم یہ موتی بیکی نہ جائیں۔ حجن نے ایسے ڈھب سے، یعنی ایسے طریقے سے کہا کہ مزاج دار جو اکبری تھی وہ فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور حجن کو پونچیاں نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ پونچیاں کلائی میں پہننے کا ایک زیور ہوتا ہے۔ حجن نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا، اے ہے کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے، یعنی کہ تم نے ساری چیزیں ایک ڈبے میں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں، ان کو صحیح طریقے سے سنبھال کے رکھو۔ بیٹی تگدگی، یہ بھی ایک عورتوں کا زیور ہوتا ہے، اس میں ڈورا ڈلواؤ، بالی پتے گلو بند بازو بند کیسے میلے چیکٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ تمہارا جو زیور ہے وہ میلا ہو رہا ہے اور میل جو ہے وہ سونے کو کھا جاتا ہے، ان کو اجلواؤ، یعنی ان زیوروں کو دھلواؤ۔ مزاج دار نے کہا، کون ڈورا ڈلوائے اور کون اجلوا کر لائے؟ ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں۔ کہتی ہے کہ کون ایسا شخص ہو جسے میں یہ کہوں کہ وہ ان زیوروں میں ڈوری ڈلوائے یا ان کو دھلوا کے لائے۔ حجن نے کہا، اوئی بیٹی، یہ کون سا بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں ابھی ڈورا ڈلوا دوں اور جو زیور میلا ہے نکال دوں، میں ابھی نکال دو مجھے، میں ابھی اجلوا دوں، یعنی میں تمہیں یہ زیور دھلوا کے دے دیتی ہوں۔ مزاج دار نے سب زیور اس کے حوالے کیا۔ حجن نے کہا، زلفن کو بھی ساتھ کر دو، یعنی اپنی ملازمہ کو بھی میرے ساتھ کر دو، سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوے سے ڈورے ڈلواؤں گی۔ پٹوا جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے، جیسے ایک آلہ ہوتا ہے، اس سے زیور میں ڈوری ڈالی جاتی ہے، تو یہ ہار یا مالا میں ڈوری ڈالنے کا ایک آلہ تھا۔ کہتی میں وہاں بیٹھ کے اسے ڈلوا لوں گی۔ مزاج دار نے کہا، اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی آئی تو حجن نے کہا، لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو۔ حجن نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی، گلی سے باہر نکلی اور رومال کو کھولا اور زلفن سے کہا، لاؤ اجلوانے کے الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے کے الگ۔ زیور کو الگ کرتے حجن بولی، ناک کی کیل کیا ہوئی؟ زلفن نے کہا، اسی میں ہوگی، ذرا بھر کی تو چیز ہے، اسی پوٹلی میں دیکھو۔ پھر حجن آپ بولی، ہے پاندان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی، ارے زلفن دوڑ کر جا اور جلدی سے لے آ۔ زلفن بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی، بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو۔ حجن گلی کے نکڑ پر دینا بنیے کی دکان پر بیٹھی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا، یعنی اسے اب شک ہوا۔ زلفن سے کہا، باولی ہوئی ہے، یعنی کیا تو پاگل ہے، دیوانی ہو گئی ہے، کیسی کیل؟ میرے پاس تو کیل نہیں تھی، تو نے کبھی دیکھی ہے؟ ارے کمبخت دوڑ، دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑ گئی، حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا۔ مزاج دار سے آ کر کہا، بھی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آئی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگوں خدا کے لیے دوڑو، یعنی کہ وہ اپنا سارا زیور اس کے حوالے کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو حجن تھی وہ سارا زیور لے کر رفو چکر ہو گئی۔ آج کا لیکچر یہیں پر اختتام کرتے ہیں، باقی کل۔ اللہ حافظ۔